ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک میں ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ صبح خیبر پختونخوا میں، ہیلی ایریاز میں، کشمیر میں، مری میں، اور ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اور اب تو جو ہے کل سے سندھ بھی کافی زیادہ بارش ہوئی ہے، کراچی اور تقریباً سارا سندھ ہی، وہاں پر بھی کافی زیادہ بارشیں ہیں، اور فورکاسٹ ہے کہ پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ بارش کی توقع ہے۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، اور اپنی فصلوں اور خاص طور پہ باغات کا خیال رکھیں۔ اور باغات کے خیال میں یہ بات شامل ہے کہ بارشوں کے حوالے سے کہ آپ کے باغ میں کسی بھی طور پہ پانی جو ہے وہ 48 گھنٹے سے زیادہ باغ میں موجود نہ رہے، یعنی کھڑا ہوا پانی جو ہے کوشش کریں 24 گھنٹے میں ہی ختم ہو جائے، یا میکسیمم اسے آپ جو ہے نا 36 یا 48 گھنٹوں تک اگر رہے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا اس کو نکالنے کا آپ انتظام کر لیں گے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر 48 گھنٹے سے بھی زیادہ آپ کے باغ میں پانی موجود رہا تو پھر پودوں کی جڑوں کا نقصان ہونا لازمی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بارشوں کے حوالے سے ضمنی بات تھی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فروٹ فلائی یعنی پھل کی مکھی جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پروگرام دیکھنے والوں میں انوار الحق صاحب شامل ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی بذریعہ واٹس ایپ میرے سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے کمنٹ سیکشن میں بھی کہا تھا کہ اب آنے والے وقت میں فروٹ فلائی کا حملہ ہوگا، تو اس پہ آپ جو ہے نا ہمیں مکمل معلومات فراہم کریں۔ اس کے علاوہ عبداللہ راہی صاحب ہیں رحیم یار خان سے، انہوں نے بھی کہا تھا، اور ایک دوست اور ہیں انہوں نے بھی یہ فروٹ فلائی کے حوالے سے معلومات دینے کا کہا تھا۔ تو بہرحال اب اس کا فروٹ فلائی کا حملہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، حملہ قریب ہے، ستمبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ایون کچھ فروٹس پر تو حملہ ہو بھی گیا ہوا ہے، جیسے گریپ فروٹ ہے اور میٹھا وغیرہ، تو اس پہ تو جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ پھل کی مکھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو معلومات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائی جائیں، جیسا کہ پھل کی مکھی جو ہے یہ کب حملہ آور ہوتی ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، حملے کی علامات کیا کیا ہیں، اور اس پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے کہ اس پھل کی مکھی کا جو حملہ ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کون کون سے کیمیکل طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور کیمیکل سے ہٹ کے اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ معلومات دیگر باغبان دوستوں تک بھی پہنچ جائیں گی، اور وہ بھی شاید ان معلومات سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اور اپنے باغات کو پھل کی مکھی کے حملے سے بچا سکیں گے۔ اگر آپ پھل کی مکھی یا ترشاوا پھلوں کے متعلق کسی دیگر مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کار وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز پہ جو ہے 3-4 ہزار سے لے کے 8-10 ہزار تک ویوز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن لائکس، شیئر اور کمنٹس کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اصل میں جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو یہ بظاہر تو 10-12 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، لیکن اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں تقریباً جو ہے نا کافی سارا ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے، 1 سے 2 دن لگانے پڑتے ہیں، کچھ معلومات کلیکٹ کرتے ہیں، کچھ پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں، مواد کو ترتیب دیتے ہیں، اور پھر یہ ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ہماری صرف یہی مدد کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے ہماری جو ہے حوصلہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں بھی جو ہے بہت اچھی معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، فروٹ فلائی ترشاوا پھلوں یعنی کنو، مالٹے، گریپ فروٹ اور میٹھے وغیرہ پر حملہ آور ہونے والا ایک اہم کیڑا ہے جسے کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھل کی مکھی کا حملہ صرف ترشاوا پھلوں پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیگر بے شمار پھلوں اور سبزیوں پر بھی جو ہے حملہ آور ہوتی ہے۔ پھل کی مکھی سب سے زیادہ امرود پر حملہ کرتی ہے، اسی طرح آم، بیر، سیب، حتیٰ کہ لسوڑے کا فروٹ جو ہے وہ بھی اس کے حملے سے محفوظ نہیں ہے۔ تو تقریباً سارے فروٹس پر ہی جو ہے یہ حملہ آور ہو جاتی ہے، ایون سیب پر بھی حملہ کرتی ہے۔ اسی طرح جو سبزیاں ہیں اس میں چپن کدو ہے، کھیرے ہیں، خربوزے ہیں، کریلے ہیں، اور دیگر بھی کچھ ایسی سبزیاں ہیں جن پر فروٹ فلائی کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پھل کی مکھی کھیرے اور خربوزے وغیرہ کی جو بیلیں ہیں، بیل کا جو تنا ہوتا ہے اس کے تنے کے اندر بھی جو ہے وہ سوئی چبھو کے انڈے دے دیتی ہے، وہاں سے وہ لاروے نکل آتے ہیں، اور جس جگہ پہ یہ اپنے انڈے دیتی ہے اور
اس سے آگے جو ہے وہ پھر بیل جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ پودا پورا کا پورا تقریباً خشک ہو جاتا ہے۔ تو پھل کی مکھی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جو مختلف پھلوں اور سبزیوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم صرف ترشاوا پھلوں پر حملہ آور ہونے والی مکھی جو ہے اس کے حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ترشاوا پھلوں میں جیسے ہی پھل کے چھلکے کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی پھل کی مکھی کا جو ہے وہ حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل گریپ فروٹ کی ورائٹی جو شمبر ہے، جو کہ اندر سے سرخ ہوتی ہے، تو اس کا چھلکا جو ہے وہ باہر سے ہلکا سا چینج ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے اس کا کلر، تو وہ ہلکا سرخ کلر جو چھلکے پر نظر آتا ہے اس ورائٹی پر ابھی پھل کی مکھی کا حملہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح میٹھے پر بھی جو کئی جگہوں پہ اچھا خاصا پھل کی مکھی کا حملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور ستمبر اور اکتوبر سے جو ہے کنوں پر بھی پھل کی مکھی کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، جو دسمبر اور ایون جنوری تک جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھل کی مکھی نقصان کیسے کرتی ہے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس کے کنٹرول کو مختلف جو طریقے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، پھل کی مکھی اپنا اوویپوزیٹر یا اسے آپ ایک سوئی کہہ لیں، وہ چبھو کے وہ پھل کے اندر جو ہے پھل کا جو چھلکا ہے، چھلکے کے اندر اس اوویپوزیٹر کو یا اس سوئی کو داخل کر کے انڈے دے دیتی ہے۔ تو ان انڈوں سے چند دن کے اندر جو ہے وہ کیڑے یا لاروے سے جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور وہ پھل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھل کے گودے کو جو ہے وہ اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں پھل پر کوئی نشان جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی اندر کیڑے نکلتے ہیں اور وہ پھل کو کھانا شروع کرتے ہیں تو باہر پھل پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کو نشان نظر آتا ہے۔ اگر چھلکے کا رنگ جو ہے سبز ہو تو وہ فوری طور پہ نشان نظر نہیں آتا، لیکن اگر پھل جو ہے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہو تو باہر آپ کو شروع میں ایک نقطہ سا جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس کے ارد گرد کا چھلکا جو ہے وہ پھر پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے لاروے اندر فروٹ کو کھاتے جاتے ہیں تو اس نشان والی جگہ پر ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد کی جگہ جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے، بلکہ پھل کی پوری سائیڈ ہی پیلی ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر جو ہے سارے کا سارا پھل جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے اور پیلا ہو کر گر جاتا ہے۔ پھل کے اندر موجود جو لاروے ہیں، جو کیڑے ہیں، وہ گودے کو کھاتے رہتے ہیں، اور جب ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اپنا سائز پورا حاصل کر لینے کے بعد جو ہے وہ پیوپے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ پھل سے نکل کر زمین میں، مٹی میں اور ارد گرد جو کوئی گھاس وغیرہ، گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، کو اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر پیوپے بنتے ہیں، اور پیوپے جو ہیں وہ وہاں چند دن موجود رہتے ہیں، اور ان سے جو ہے پھر ان پیوپوں سے جو ہے فروٹ فلائی کی بالغ مکھی جو ہے نکلتی ہے، وہ اپنا سائز بڑھاتی ہے، سائز میں بڑی ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے پھل کی سطح کے اوپر پھل کے چھلکے کے اندر جا کے انڈے دیتی ہے، اور اس طرح جو ہے یہ پھل کی مکھی کا سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں کہ پھل کی مکھی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے جنسی پھندوں کا استعمال۔ تو اس میں ایک پلاسٹک کی بوتل یا آج کل بنے بنائے جو ہے وہ پھندے مل جاتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تصویر ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ پھندے جو ہیں یہ مل جاتے ہیں، ان میں روئی پر جو ہے میتھائل یوجینول ایک کیمیکل ہے، اس کے 5 قطرے جو ہے وہ لگا کے تو اس پھندے کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، جس کی دونوں سائیڈوں پہ سوراخ ہوتا ہے۔ تو یہ والے جو پھندے ہیں وہ آپ اپنے باغ کے اندر لگا دیتے ہیں، اور یہ پھندے جو ہے زمین سے کم از کم 6 فٹ اوپر لگائے جاتے ہیں، تاکہ جو پھل کی مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں وہ اس میتھائل یوجینول کی جو سمیل ہے، جو اس کی خوشبو ہے، تو اس کی طرف یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف یہ بھاگ کر جاتے ہیں، اور وہ جو پھندا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اس کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو آپ نے میتھائل یوجینول کے 5 قطرے جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں، تو 5 قطرے میتھائل یوجینول کے، اور ساتھ اسی روئی کے اوپر جو ہے وہ اگر 5 قطرے ڈائی میتھوئٹ ایک دوائی ہے، ایک انسیکٹیسائیڈ ہے، اس کے ڈال دیے جائیں تو اس سے بھی جو ہے رزلٹ اور بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ مکھیاں جو ہیں وہاں پہنچتی ہیں، اور ادھر جو ہے یہ اس کی میتھائل یوجینول کی خوشبو پہ یہ ادھر اندر داخل ہوتی ہیں، اس کے پھندے کے اوپر جو روئی ہے اس کو سونگھتی ہیں، اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، اور ساتھ اگر ڈائی میتھوئٹ جو ہے وہ شامل ہوگا تو یہ اس زہر کی وجہ سے وہاں پر مر بھی جائیں گی، اور آپ کو مری ہوئی ان پھندوں کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ تو یہ پھندے جو ہے آپ نے فی ایکڑ کم از کم 3 سے 5 پھندے لگانے ہیں، تو پھر ہی آپ جو ہے بہتر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان کے اندر جو آپ یہ میتھائل یوجینول والی آپ کو دوائی بتا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لگا دی اور پھر جو ہے وہ پورے سال جو ہے وہی موجود رہے گی۔ ہر 1 مہینے بعد، یعنی 30 دن کے بعد آپ نے ان پھندوں کو کھول کے وہ پرانے والی روئی جو ہے وہ نکال لینی ہے، اور نئی روئی کے اوپر جو ہے 5 قطرے نئی دوائی جو ہے میتھائل یوجینول اور ڈائی میتھوئٹ 5 قطرے یہ اس کے اوپر لگا کے اور وہ اسی پھندے کے اندر رکھ دینی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ نے جتنی دیر تک یہ پھندے باغ میں موجود رہیں گے، لگے رہیں گے، آپ نے یہ ہر مہینے جو ہے دوائی چینج کرتے رہنی ہے۔
تو یہ طریقہ جو ہے اصل میں اگر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے، یعنی صرف 5 ایکڑ والا ذمہ دار کرے گا تو شاید اس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو، بلکہ ارد گرد کے باغوں سے بھی جو ہے پھل کی مکھی وہ مطلب اسی جس بندے نے، جس فارمر نے یہ پھندے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ اس کے باغ کی طرف پہنچ جائے گی۔ تو اگر یہ طریقہ کار بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے، ایک علاقے کے، ایک موضع کے، ایک چک کے سارے ذمہ دار ایک دوسرے سے مشورہ کر کے مل کے، یہ کام ہے تو مشکل، لیکن اگر اس کو کر لیا جائے تو آپ کے علاقے سے پھل کی مکھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اور ان پھندوں والے طریقہ کار کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ اپنے پھل کو جو ہے اس فروٹ فلائی سے، پھل کی مکھی سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ طریقہ کار اپریل سے اور مئی سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ یہ پھندے اپنے باغ کے اندر لگا دینے ہوں گے، اور جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کا آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوگا، اس کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ یہ جو میتھائل یوجینول ہے نا، یہ اس کی جو سمیل ہے، اس کی سمیل پہ جو نر مکھی ہوتی ہے وہ کھنچی چلی آتی ہے، تو نر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، نر کو ہم اس پھندے کے اندر ٹریپ کر لیتے ہیں۔ تو ایک علاقے میں، ایک باغ میں، ایک ایریا میں اگر پھل کی مکھی کے جتنے نر ہیں وہ سارے پکڑ لیے جائیں گے، وہ مر جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، تو نہ نر ہوں گے، نہ وہ پھل کی مکھی کے ساتھ میٹنگ کریں گے یعنی ملاپ کریں گے، اور نہ پھر جو ہے ان سے آگے جو ہے وہ مکھی انڈے دے گی، اور اس سے جو ہے پھر مکھیاں نکل کے آگے جو ہے نا نقصان کا باعث بنیں گی۔ تو اگر یہ نر موجود نہیں ہوں گے، تو اگر پھل کی مکھی جو ہے وہ انڈے دیتی بھی ہے تو ان انڈوں سے مکھی کے بچے نہیں نکلیں گے، وہ مطلب ایسے ہی ان کے انڈے جو ہے نا ان کا ملاپ نہیں ہوا ہوگا نر کے ساتھ، تو ان انڈوں سے بچے نہیں نکل سکتے۔ تو یا تو وہ مکھیاں انڈے نہیں دیں گی، اور اگر انڈے دیں گی تو ان سے بچے نہیں نکلیں گے۔ تو اصل میں ہم ایک علاقے میں یا ایک باغ میں موجود جتنے پھل کی مکھی کے نر ہیں، ان نر کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو پھندوں میں ٹریپ کر دیتے ہیں، تو نہ وہ ملاپ کر سکتے ہیں مادہ مکھی کے ساتھ، اور نہ پھر نسل آگے چلتی ہے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، خاصا انٹرسٹنگ ہے، مائٹ بھی آپ کچھ لوگ آپ جانتے ہوں گے اور کئی دوستوں کو نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ طریقہ کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک بات بتا دوں کہ یہ 1 ایکڑ والا، 2 ایکڑ والا، 5 10 ایکڑ والا ذمہ دار کرے گا تو شاید اسے خاطر خواہ رزلٹ نہ ملے۔ اگر ایک پورے ایریا میں، یا اگر کوئی بڑا فارمر ہے 100-200 ایکڑ والا، تو اسے یہ لازمی طور پہ استعمال کرنے چاہیے، یا جو ہے ارد گرد کے جو ہے 5-10 فارمر مل کے اگر کر لیں تو پھر بھی انہیں اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ پروٹین ہائیڈرولائسیٹ کے پھندے ہیں۔ اصل میں جو پھل کی مکھی ہے نا، مادہ مکھی، اس کو انڈے دینے سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس سے اگر کہیں سے پروٹین مل جائے تو تب جو ہے نا وہ پروٹین کو استعمال کر کے پروٹین کو کھاتی ہے، اور پھر وہ انڈے دینے کے قابل ہوتی ہے۔ تو یہ پروٹین ہائیڈرولائسیٹ کے جو پھندے ہیں، یہ بھی جو ہے مادہ مکھی کو ایک طرح سے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ جو ہے یہ پھندے لگانے کے لیے پروٹین ہائیڈرولائسیٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکھیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مادہ مکھی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے امونیم ایسیٹیٹ، گڑ، اور یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے تھوڑی سی مقدار میں جو ہے سپائنوسائڈ ایک کیمیکل ہے جو ٹریسر دوائی میں بھی پایا جاتا ہے، تو وہ والا جو سپائنوسائڈ کیمیکل ہے وہ، یا میلاتھیان، یہ بھی تھوڑی سی مقدار میں ان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھل کی مکھی جو ہے پروٹین ہائیڈرولائسیٹ اور امونیم ایسیٹیٹ اور گڑ اس کی خوشبو پہ آتی ہے تاکہ وہ پروٹین کو جو ہے وہ کھا سکے۔ تو اس پروٹین ہائیڈرولائسیٹ یا امونیم ایسیٹیٹ، اس کے اندر ہم نے تھوڑا سی مقدار میں جو زہر ملایا وہ ہوتا ہے سپائنوسائڈ یا میلاتھیان، تو وہ جب پروٹین کھاتی ہے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں یہ زہر جو ہے وہ بھی اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ مادہ مکھی مر جاتی ہے۔ تو وہ مر جاتی ہے تو پھر نہ وہ آگے انڈے دیتی ہے، نہ نسل چلتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ والے پھندے جو ہے پودے کے اندر لگائے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ پر لگائے جاتے ہیں جہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑ رہی ہو۔ تو پھل کی مطلب ہے جس سائڈ سے لائٹ پڑ رہی ہے اس کی دوسری سائڈ پہ، پودے کی دوسری سائڈ پہ آپ لگائیں گے، اور زمین سے تھوڑا سا اوپر 4-5 فٹ 6 فٹ اوپر ہی لگائیں گے۔ اور ان پھندوں کی تعداد فی ایکڑ جو ہے وہ بھی 3 سے 5 پھندے جو ہے وہ فی ایکڑ لگائے جاتے ہیں، اور 15 دن کے اندر جو ہے اس کی دوائی تبدیل کرنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو دوائی ہے نا، پروٹین ہائیڈرولائسیٹ، امونیم ایسیٹیٹ، سپائنوسائڈ اور میلاتھیان، ان میں سے کوئی ایک، تو اس کو جو ہے آپ 15 دن بعد تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار سے بھی جو ہے آپ اپنے جو ایریا ہے اس سے جو ہے پھل کی مکھی کو اپنے باغ سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ڈائریکٹ کیمیکلز کا سپرے ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پھر ایک کیمیکل ہے ٹرائی کلوروفان کے نام سے، اور مارکیٹ میں یہ ڈپ ٹریکس کے نام سے بھی دوائی آتی ہے۔ تو یہ بہت مؤثر ہے۔
تو یہ تقریباً 250 گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے اگر آپ سپرے کریں باغ کے اندر، یعنی فروٹ کے اوپر پورے باغ کو ہی سپرے کرنا پڑے گا، تو اس سے جو ہے آپ کو اگلے تقریباً 7 سے 10 دن 15 دن تک جو ہے فروٹ فلائی کا کنٹرول مل جاتا ہے۔ تو اس سپرے کو ہمیں پھر ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، بار بار سپرے کرنا پڑتا ہے۔ تو 2 سے 3 سپرے جو ہے اگر اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے شروع تک کر دیے جائیں، 2 سپرے تو کم از کم لازمی کرنے چاہیے، اکتوبر اور نومبر میں ایک سپرے، تو اس طرح ہم پھل کی مکھی کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار جو ہے جس میں کیمیکل کا استعمال تو نہیں ہے، تھوڑی سی محنت ہے، لیکن وہ بھی بڑا ایفیکٹو طریقہ کار ہے، اس سے بھی جو ہے کافی حد تک ہم پھل کی مکھی کی جو تعداد ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، حملے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں، کہ باغ کے اندر جو فروٹ فلائی کا حملہ شدہ پھل جو نیچے گر جاتا ہے اس کے اندر جو ہے لاروے موجود ہوتے ہیں، وہ لاروے پیوپے بنتے ہیں، وہاں سے مکھی نکلتی ہے، مطلب ایک فروٹ کے اندر جو ہے 200-300 400 لاروا ہو سکتا ہے، اس سے 300-400 مکھیاں نکلیں گی اور وہ پھر جا کے آگے اڈیں دیں گی۔ اگر ہم جو ہے وہ گرے ہوئے پھل جو ہے ان کو جمع کر لیں، باغ سے ان کو اٹھا لیں، یا تو ان کو زمین میں گہرا دبا دیں 2-3 فٹ گہرا، جہاں سے جو ہے لاروے ان کے یا پیوپے ان کے دوبارہ باہر نہ نکل سکیں، تو یا یہ طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر اگر کوئی جانور وغیرہ ہیں ان کو کھلا دیں، اور ان کو کسی نہ کسی طرح ہم نے تلف کرنا ہے تاکہ جو ہے مکھیوں کی نسل آگے نہ چل سکے۔ تو اس طریقہ کار سے بھی جو ہے ہم پھل کی مکھی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے باغوں کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے باغوں سے پھل کی مکھی کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور میری پھر وہی گزارش ہے کہ یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے پھل کی مکھی کے کنٹرول کے حوالے سے یا ترشاوا پھلوں کے حوالے سے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مطلوبہ معلومات جو ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچا دی جائیں۔